يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين والقائلين وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صلوات محمد عزیزان محترم معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی یہ خاص لطف و عطا اور اس کا یہ خاص کرم اور بخشش ہے کہ ہم زندہ بھی ہیں اور بندہ بھی ہیں، اور وہ خاص لطف و کرم جو کسی کو نہیں ملا وہ ہمیں ملا کہ جہاں زندگی ملی وہاں ساتھ میں بندگی بھی ملی، اور الحمدللہ یہ خاص لطف و کرم ہم پہ ہے کہ زندگی اور بندگی کے ساتھ حسین ابن علی کی عزاداری میں نصیب ہوئی۔ خدا ہر ایک عزادار کو سلامت رکھے۔ جو لوگ زحمت اٹھا کے دور دراز سے آتے ہیں، شہداری کے صدقے میں یقیناً انہیں اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آپ کا آنا باعث برکت ہو، اور نوجوان بزرگ وہ لوگ جو فرش اعضاء میں ماہ محرم کی مجلس سماعت فرمانے کے لیے عزاداری میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اے رب کریم تجھے حسین کریم کا واسطہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو لوگ وقت نکال کر بڑی تکلیف کے ساتھ بھی آ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے آج کا زمانہ ویسا ہے، الہی ہر آنے والے کی مشکلوں کا آسان فرما دے۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آج کی گفتگو بغیر کسی تمہید کی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو پورا عشرہ ہے میرا، اور ان ایام میں جو گفتگو ہوگی تو سرنامے کلام میں نے سورہ الحمد کو بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جتنی توفیق ہوئی خدا کی طرف سے، کیونکہ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، تو جو کچھ ادھر سے آتا ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کی سماعت تک میں کوشش کروں گا کہ پہنچاؤں۔ اس پورے ایام میں ٹاپک ہے سورہ الحمد، اس کا پیغام، اس کے اسرار و رموز۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کا تحریری لحاظ سے، تحریر جو ہوئی ہے قرآن، اس لحاظ سے قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے۔ جو پہلا سورہ ہے تحریری لحاظ سے اس کا نام ہے سورہ حمد۔ اس سورہ حمد کی خاصیت کسی مجلس میں خاصیت عرض کروں گا، کسی مجلس میں اس کا اعجاز عرض کروں گا، اور کسی مجلس میں اس کا پیغام عرض کروں گا، اور کسی مجلس میں اس کا مقصد عرض کروں گا۔ اس کا کمال دیکھیے سورہ حمد کا، کیا باکمال سورہ ہے کہ قرآن مجید نے اس سورے کو سب مثانی قرار دیا ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش ہے، بزرگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی سماعت کو ذرا بالکل متوجہ رکھے۔ چند بڑے اہم کلمات میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں۔ قرآن مجید کے اس سورے کو، جس کا نام سورہ حمد ہے، اس سورے کا نام ہے، دو نام ہیں۔
ایک ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا نام ہے سبع مثانی۔ سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ مر جائے تو فاتحہ پڑھنے والا سورہ، یعنی فاتحہ یہ وہ فاتحہ نہیں ہے کہ جو مرنے میں پڑھا جائے، نہیں، یہ فاتحہ کا مطلب ہے فاتحۃ الکتاب، قرآن مجید کی جس سے ابتدا ہوتی ہے، جس سے قرآن مجید کی شروعات ہوتی ہے، جس سے اللہ کی کتاب کھولی جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو فاتحہ ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے قرآن مجید کی۔ سبع مثانی بڑی توجہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں تک بھی جو دور بھی بیٹھے ہیں، ان ایام میں منہ بند کر کے خاموشی کے ساتھ ذکر سننا مکروہ ہے، کیونکہ یہ ایام عزا آتا ہے، یہ ذکر کرنا، ذکر سننا، تو ذکر جو صرف ممبر میں بیٹھتا ہے وہی نہیں کرتا ہے، بلکہ جو سامعین ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ کے ذریعے سے بھی ذکر میں شامل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سورہ حمد سبع مثانی دوسرا نام ہے۔ سبع مثانی کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ سورہ جو 7 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، قرآن کا وہ سورہ جو 7 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ اب پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اس میں زیادہ تر اس بات پہ متفق ہے کہ جس کو سبع مثانی کہا گیا ہے وہ سورہ حمد ہے، لیکن بہت سارے مسلمان راستہ بھٹک گئے اور انہوں نے کہا نہیں، سبع مثانی سے مراد قرآن کے 7 سورے ہیں جس میں سورہ مائدہ وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو یہ بھٹکے کیوں؟ یہ بھٹکے کیوں؟ بھٹکے اس لیے کہ یہ اہل بیت کے در سے پھرے۔ یہ جملہ پلٹ دوں، ان کو اہل بیت کا در پسند ہی نہیں تھا، تو ناپسند نے شک و شبہات میں مبتلا کر دیا۔ 1400 سال سے ایسے لوگ ابھی بھی پریشان ہیں کہ سبع مثانی ہے کیا؟ اگر عقل سے کام لیتے تو کبھی یہ نہ کہتے کہ سبع مثانی قرآن کے 7 سورے ہیں۔ توجہ ہے نا نوجوانوں، جو دور بھی بیٹھے وہ توجہ سے سن رہے نا، اختلاف ہوا نا۔ اگر سبع مثانی سے 7 سورے مراد ہوتے، سورہ حمد مراد نہ ہوتا، تو آپ ذرا غور کریں کہ دشمنی اہل بیت کی جو ہے عقل سے بھی اندھا کر دیتی ہے۔ اسی نام میں جواب چھپا ہوا ہے۔ سبع مثانی کسے کہتے ہیں؟ مثانی کسے کہتے ہیں؟ سبع کے معنی ہے 7، لیکن مجلس فرش ادا ایک ایسی جگہ ہے کہ آتا ہے تو انسان سیکھ کر جاتا ہے، کچھ نہ کچھ عالم بن کے جاتا ہے۔ سبع کہتے ہیں 7 کو، مثانی کہتے ہیں جس کی تکرار ہو، توجہ ہے نا، جس کو 2 بار پڑھا جائے، جس کی تکرار ہو، توجہ۔ مثانی کہتے ہیں، مثانی تثنیہ سے بنا ہے، یعنی 2 بار، ایسا 7 جو 2 بار پڑھا جائے، ایسا 7 جس کو دوہرایا جائے۔ میں بار بار عرض کروں گا کہ آپ کی سماعت تک پہنچ جائے۔ ایسا 7 جس کو دوہرایا جائے، ایسا 7 جو بار بار پڑھا جائے، ایسا 7 جس کی تکرار ہو، ایسا 7 جس کو 2 بار پڑھا جائے، ایسا 7 جس کو دہرایا جائے۔ تو پورے قرآن مجید میں نہ کوئی ایسی 7 آیتیں ملی، نہ کوئی ایسی 7 سورے ملے جس کو دہرایا جائے، جس کو تکرار کیا جائے، سوائے سورہ حمد کے کہ 5 وقت کی نماز ہے، ہر نماز میں 2 بار صلوات پہ محمد وعلى محمد پہ۔ یعنی یہ کمال ہے سبع مثانی۔ نماز آپ چاہے مدن پورہ کی مسجد میں پڑھیں، اور اگر آپ کو توفیق ہو تو حج کرنے چلے جائیں اور خانہ کعبہ کے بالکل مطاف کا جو ایریا اس کے بھی اندر اگر موقع ملے حجر اسماعیل، وہاں اللہ آپ کو موقع دے وہاں پڑھیں۔ اور اگر آپ کے پاس پاور ہے کچھ ایسا اسپیشل پاور، تو دروازہ کھلوا کے
خانہ کعبہ کا، کعبے کے اندر جا کے پڑھیں، پاور آ سکتی ہے، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہیں بھی آپ پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، کسی زمانے کا بھی پڑھنے والا ہو، کسی کے پاس ہمت ہے یا کل اور آج اور آگے کہ کسی نماز میں اس نے 2 بار کے بجائے 1 بار سورہ حمد پڑھا ہو، توجہ ہے، 2 بار سورہ حمد کے بجائے، بھائی فجر میں کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت، ظہر میں کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت، 4 میں آخر کی 2 رکعت میں تسبیحات 4 پڑھتے ہیں، کوئی الحمد کا سورہ بھی پڑھتا ہے، کوئی نہیں بھی پڑھتا ہے، لیکن پہلی دونوں رکعت میں سورہ حمد پڑھتا ہے، مغرب کی 3 رکعت، تو تیسری میں چاہے جو پڑھیں، لیکن پہلی 2 رکعت میں سورہ حمد، مغرب کی 4 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، آخر کی 2 رکعت میں چاہے جو پڑھیں، تسبیحات 4 پڑھیں، چاہے سورہ حمد پڑھیں، لیکن پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھنا، فجر کی 2 رکعت، تو بھئی یہ ماجرا کیا ہے؟ تو چاہے 1400 سال پہلے کے مسلمانوں سے پوچھو، چاہے آج کے مسلمانوں سے پوچھو، تو ہر ایک کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ نماز واجب ہے 5، توجہ چاہتا ہوں، نماز واجب ہے 5، اور ہر نماز میں سورہ حمد 2 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، یعنی نماز کتنی واجب ہے؟ 5، اور نماز کے اندر 2 بار سورہ حمد پڑھنا واجب ہے، توجہ ہے نا، 2 بار سورہ حمد۔ اب آئیے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مَثَانِي مِنَ الْقُرْآنِ، 7 مثانی وَقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب، بالتحقیق ہم نے آپ کو عطا کیا 7 من المثانی وقرآن العظیم، 7 دہرانے والی آیتیں، 7 تکرار کرنے والی آیتیں، وقرآن العظیم، اور قرآن عظیم کو کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا۔ نوجوانوں تک یہ جملہ پہنچ جائے، بھئی یاد رکھیے، نماز چاہے فجر کی ہو 2 بار سورہ پڑھنا واجب، نماز چاہے ظہر کی ہو 2 بار سورہ پڑھنا واجب، نماز چاہے عصر کی ہو 2 بار سورہ پڑھنا واجب، نماز چاہے مغرب کی ہو 2 بار سورہ پڑھنا واجب، نماز چاہے عشاء کی ہو 2 بار سورہ پڑھنا واجب۔ یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ حکمت کیا ہے؟ تو پہلے نماز کو سمجھو، حکمت سمجھ میں آ جائے گی، پہلے نماز کو سمجھو، حکمت سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی تھی، معراج عطا ہونے سے پہلے یہ نماز 5 نہیں تھی، توجہ چاہتا ہوں، نماز 5 نہیں تھی، بہت توجہ چاہتا ہوں، نماز 5 نہیں تھی، جب معراج میں حضور گئے تو یہ پڑھا ہوا سنا ہوا واقعہ ہے، حضور نے سفارش کی، میری امت کے اوپر گرا ہے ذرا تخفیف، اللہ نے 1000 کو 100 میں تبدیل کیا، اللہ کے حبیب نے آواز دیا، اے پروردگار میں اپنی امت کو جانتا ہوں یہ 2 رکعت کے لیے اٹھ نہیں سکتے، تو سینکڑوں کہاں سے پڑھیں گے، ذرا کرم فرما دے۔ تو سینکڑوں سے سینکڑا پہ آیا، کہا نہیں میرے پروردگار یہ تو 100 بھی نہیں پڑھ پائیں گے، یہ 100 بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ اور ایک روایتوں میں ہے کہ دن بھر کے الگ الگ مقام پہ ہر 1 گھنٹے پہ نماز تھی، ایک روایت یہ بھی ہے ہر 1 گھنٹے پہ نماز، ناشتہ کرنے سے پہلے کی نماز، ناشتہ کرنے کے بعد کی نماز، وغیرہ وغیرہ، میں کہاں تفصیل میں جاؤں۔ اللہ کے حبیب کو پتا تھا کہ میری امت تو 2 رکعت کے لیے بھی اٹھنا مشکل ہے، یہ کہاں پڑھیں گے، ان کے پاس سب کاموں کے لیے تو وقت ہوگا لیکن نماز کے لیے وقت نہ ہوگا، سب کاموں کے لیے وقت ہوگا لیکن نماز کے لیے وقت نہ ہوگا۔ تو ذرا اپنے رسول کی باتوں کو یاد کر کے اپنے رسول کا احسان تو مانو کہ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ اتنی زیادہ رکعتیں بھی اور اتنے ٹائم کی نمازیں بھی میری آنے والی امت کو گرا ہے۔ پھر سفارش کی، پروردگار تعداد میں کمی کر دے، اوقات میں کمی کر دے۔ آواز دیا، اے میرے حبیب بس یہ تیری ادا مجھے بھا گئی، جا جس طریقے سے 5 کے صدقے میں کائنات بنائی ہے
لہذا 5 سے کم نہیں ہوگا، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں واجب ہیں۔ صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد پہ۔ پنجتن کے صدقے میں کائنات بنی، اب پنجتن کی محبت میں کوئی اگر یہ سوچ لے کہ مولانا جذباتی گفتگو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ گفتگو آگے آئے گی۔ 5 نمازیں، صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، 5 نمازیں کتنی رکعت؟ 17 رکعت۔ فلسفہ سمجھ میں آیا؟ ابھی نہیں آیا۔ 5 نمازیں واجب ہوئیں، ہر نماز میں 2 سورہ حمد، توجہ ہے، ہر نماز میں 2 سورہ حمد، 5 نمازیں، ہر نماز میں 2 سورہ حمد۔ پروردگار تو بتلانا کیا چاہتا ہے؟ پروردگار تو بتلانا کیا چاہتا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی، نادان 5 وقت تجھے اپنے پاس بلاتا ہوں تاکہ آتے آتے یہ محسوس کرے کہ 5 کا بڑا احسان ہے، 5 کا بڑا احسان ہے، 5 کا بڑا احسان ہے جو میں عابد بنا اپنے پروردگار کے لیے سجدے کے لیے جا رہا ہوں تو 5 کے احسان کو یاد کرنا، اور جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہونا تو 7 آیتوں کو 2 بار پڑھنا تو 14 مکمل ہو گئے۔ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ ایک اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ 7 آیتیں جن کی تکرار ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں 7 آیتیں بتا دوں۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، تیسری آیت الرحمن الرحیم، چوتھی آیت مالک یوم الدین، چھٹی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، 5ویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، 6ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم، اور 7ویں اور آخری آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قرآن مجید میں 2 بڑے کمال کے سورے ہیں، 2 بڑے کمال کے سورے ہیں۔ ایک سورے کا نام ہے سورہ حمد اور ایک سورے کا نام ہے سورہ توبہ۔ توجہ ہے، ایک کا نام ہے سورہ حمد اور ایک کا نام ہے سورہ توبہ۔ سورہ حمد وہ ہے جس میں بسم اللہ کے بغیر سورہ نہیں، توجہ، سورہ حمد وہ ہے جس میں بغیر بسم اللہ کے سورہ نہیں، سورہ توبہ وہ ہے جس میں بسم اللہ کہا تو سورہ نہیں۔ بھائی جب نوجوانوں تک بات پہنچے، بسم اللہ کے بغیر سورہ حمد نہیں اور وہاں بسم اللہ کہا تو توبہ نہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ یہ سورہ حمد بندے پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کو شامل کر کے اللہ نے علی تک پہنچوانے کی کوشش کی بائے بسم اللہ کے ذریعے سے۔ میں کہوں گا پروردگار الحمد میں بسم اللہ ہے، توبہ میں بسم اللہ نہیں، توبہ میں بسم اللہ نہیں، سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں، یہاں بسم اللہ ہے۔ میرے نوجوان پریشانی میں اور میرے بزرگ بھی پریشانی میں تاک رہے ہیں کہ مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بھائی قرآن مجید کی جو بیس ہے، قرآن مجید کی جو بنیاد ہے، قرآن مجید کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ سورہ حمد، 7 آیتیں قرآن مجید کا بیس ہے۔ اگر یہ نہیں تو قرآن نہیں۔ یہ قرآن کا وہ سورہ ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ اکیلا سورہ حمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس بے میں ہے جو بسم اللہ کے شروع میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے
وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے۔ اب آؤ، خطیب منبر سلونی نے اگر نہ بتایا ہوتا تو دنیا آج بھی پریشان ہوتی کہ وہ نقطہ ہے کون؟ تو خطیب منبر سلونی نے برجستہ آواز دیا، وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، میں علی بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، میں علی بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ تو سورہ حمد دعا ہے، تمام مخلوق کے لیے پڑھنا واجب ہے، تو اللہ نے مناسب نہ سمجھا کہ بغیر علی کے دعا ہو جائے، اس لیے بسم اللہ کو جز بنایا۔ سورہ توبہ کی تبلیغ علی سے کروائی، ارے جو خود مستاق ہو بسم اللہ کا، وہاں بسم اللہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ ایک اور ذرا بہتر صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھیے یہاں سے گفتگو بہت امپورٹنٹ ہے، جب تک پڑھوں گا بہت لمبا وقت نہیں لوں گا، کل بھی گفتگو کروں گا۔ چند بڑے امپورٹنٹ بات ہے، نماز میں اگر بھی الحمد نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ یعنی 7 آیتیں سبع مثانی کہتے ہیں، وہ 7 آیتیں جن کی تکرار ہوتی ہے، جن کو 2 بار دہرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بغیر سورہ حمد کے نماز نہیں۔ بڑے کمال کی بات ہے، پورا قرآن پڑھو، اگر حمد نہیں تو نماز نہیں۔ پورا اسلام اپنا لو، اگر علی نہیں تو اسلام نہیں۔ بھئی یہی تو مفہوم ہے، یہی تو مفہوم ہے۔ پورا قرآن پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی، الحمد کو پڑھنا پڑے گا، الحمد کو پڑھنا پڑے گا، الحمد کو پڑھنا پڑے گا۔ بڑے بڑے شخصیتوں کو ماننے کی ضرورت نہیں، علی کو ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ تو سبع مثانی ہے، بغیر سورہ حمد کے نماز نہیں۔ الصلاۃ عمود الدین ارشاد ہو رہا ہے۔ اچھا، نماز کے بارے میں نوجوان بھی بیٹھے، بزرگ بھی بیٹھے، اس سے بہتر موقع تو نہیں ہوگا۔ نماز عمود الدین ہے، دین کا ستون۔ بلڈنگ جو ہے کوئی چھوٹا سا کرو بڑا سا کرو، بغیر ستون کے ٹک پائے گا؟ چاہے آپ دیوار کا ہی ستون بناؤ، آج کل بڑا بڑا RCC کا پلر بناتے ہیں، اب جیسا بھی ستون آپ پتھروں کا اینٹوں کا کھڑا کر کے ستون بناؤ، ٹیکنا تو پڑے گا نا۔ بغیر سہارے کے، بغیر ستون کے عمارت ٹک نہیں سکتی۔ تو نماز ہے، نماز ہے دین کا ستون۔ اب ہر آدمی کی ذمہ داری ہے وہ اپنے اپنے دین کی خبر لیں۔ اب اپنے اپنے دین کی خبر ہر ایک کو لینے کی ضرورت ہے کہ کس کا ستون کمزور ہے اور کس کے پاس ستون ہی نہیں ہے۔ مل جل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ نماز ہے دین کا ستون۔ حیدری نماز ہے دین کا ستون۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهُ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهُ۔ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اور اگر نماز رد تو ساری عبادتیں، سارے اعمال رد۔ پتہ چلا کہ دین کا ستون یوں ہی نہیں ہے، اگر نماز درست ہو جائے تو سارے اعمال درست ہوں گے۔ ہمارے بھائیوں نے اسی لیے نماز 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 کی تکرار کی ہوئی ہے۔ تو جس طریقے سے عبادتوں کی روح کو نماز کہتے ہیں، اسی طریقے سے نماز کی روح کو سورہ حمد کہتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے سورہ حمد کی روح کو محبت اہل بیت کہتے ہیں۔ مل جل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ جہاں تک باہر بھی مجمع بیٹھا ہوا ہے میری بات وہاں تک بھی پہنچے۔ دین میں بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ روزہ کوئی چھوٹی موٹی عبادت ہے؟
خمس جو لوگ نکالتے ہیں کوئی چھوٹی عبادت ہے؟ اللہ سب کو استطاعت عطا فرمائے. زکوٰۃ اللہ سب کو استطاعت عطا فرمائے کہ ہر عبادت میں شامل ہو. کیا کوئی چھوٹی عبادت ہے؟ حج خداوند کریم سب کو استطاعت عطا فرمائے, سب کو حج نصیب فرمائے. حج کوئی چھوٹی عبادت ہے؟ کوئی چھوٹی عبادت ہے؟ جہاد, امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ کتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں, لیکن ہیں عبادت بڑی بڑی, لیکن دین کا ستون کوئی نہیں. دیکھیے بڑے کمال کی بات ہے, عبادت بہت بڑی ہے. رمضان, روزے, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, امر بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ بڑی بڑی اپنے آپ میں عبادتیں ہیں, لیکن نماز کے مقابلے میں نہیں ہے. ہے بہت بڑی, لیکن دین کا ستون نہیں ہے. میں کہوں گا پروردگار نماز میں آخر بات کیا ہے, نماز میں آخر بات کیا ہے, تو آواز قدرت آئے گی. عبادتوں کا مقصد عبد اور معبود کے درمیان قربت ہے. بھئی یہ بات پہنچ جائے. عبادتوں کا مقصد, کسی بھی نیکی کا مقصد عبد اور معبود کی قربت ہے. یعنی ساری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کی قربت مل جائے. نیکی کیا, مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قربت مل جائے. حج کیا, مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قربت مل جائے. روزہ رکھا, مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قربت مل جائے. تو یہ ساری نمازیں, ساری عبادتیں, مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کا قرب مل جائے. توجہ ہے نا, اللہ کا قرب مل جائے. تو ساری عبادتیں اپنی جگہ بڑی عظیم ہیں, لیکن نماز میں اور ساری عبادتوں میں فرق یہ ہے کہ روزہ سال میں ایک بار واجب ہوتا ہے, رمضان میں 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ. حج جس کے پاس استطاعت ہوگی اس کو زندگی میں ایک بار. توجہ ہے نا. اسی طریقے سے خمس استطاعت ہوگی. اسی طریقے سے زکوٰۃ. تو جتنی عبادتیں ہیں استطاعت کے اوپر ہیں.